بسم الله الرحمن الرحيم. فإن قيل فإذا كان متواترا أو مسموعا من في رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان العلم الحاصل به ضروريا. کل کے درس میں علامہ نے یہ بیان کیا تھا کہ خبر رسول کے ذریعے سے حاصل ہونے والا علم بالضرورہ حاصل ہونے والے علم کے مشابہ ہوتا ہے. یعنی خبر رسول کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوگا وہ اس اعتقاد کے معنی میں ہوگا جو واقعے کے مطابق ہو، جازم ہو اور ثابت ہو. کیونکہ خبر رسول سے حاصل ہونے والا علم اگر ان اوصاف ثلاثہ سے موصوف نہ ہو تو یا تو جہل مرکب ہوگا، یا پھر ظن ہوگا، یا تقلید. حالانکہ خبر رسول سے جو علم حاصل ہوتا ہے اس میں نقیض کا احتمال نہیں ہوتا، وہ تشکیک مشکک سے زائل نہیں ہوتا ہے، اس لیے وہ جہل مرکب ہو یا ظن یا تقلید ہو ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوگا وہ اس اعتقاد کے معنی میں ہوگا جو ان اوصاف ثلاثہ یعنی واقعے کے مطابق ہونے، جازم ہونے اور ثابت ہونے سے موصوف ہو. اس پر ایک اعتراض کیا تھا کہ ایسا علم جو آپ بتا رہے ہیں کہ اعتقاد کے معنی میں ان اوصاف ثلاثہ سے موصوف ہو، ایسا علم تو خبر متواتر میں ہے، اور خبر رسول کو آپ نے خبر متواتر کے قسیم کے طور پہ ذکر کیا ہے، اور خبر رسول کا جو آپ معنی بتا رہے ہیں اس تقدیر پر خبر رسول خبر متواتر کے قسیم کے طور پہ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اس کے ایک نوع اور اس کے ایک قسم کی صورت میں اس کا علم ہو رہا ہے. کیونکہ خبر متواتر ہی میں علم بمعنی اعتقاد جو ان اوصاف ثلاثہ سے موصوف ہو یہ متواتر ہی میں ہوتا ہے، اور خبر رسول کے لیے بھی آپ نے وہی بیان کیا ہے. تو خبر رسول یہ خبر متواتر کی قسیم نہ ہو کر کے اس کی قسم ہو جائے گی. اس کا علامہ نے یہ جواب دیا کہ علم بمعنی اعتقاد جو ان اوصاف ثلاثہ سے موصوف ہو یہ متواتر ہی میں منحصر ہے، یہ ہمیں تسلیم نہیں، اس لیے کہ علم بمعنی اعتقاد جو ان اوصاف ثلاثہ سے موصوف ہو یہ
متواتر میں ہوتا ہے یہ تو تسلیم ہے، لیکن متواتر ہی میں منحصر ہے یہ تسلیم نہیں ہے۔ خبر رسول جو آقا کریم کے زبان اقدس سے بالمشافہہ صحابہ کرام نے سنا، اس کے بارے میں بھی اسی طریقے کا علم ہوگا۔ جو تواتر کے ساتھ رسول کریم سے منقول ہو، اس کے بارے میں بھی اسی طریقے کا علم ہوگا۔ الہام کے طریقے پر کسی اللہ کے مقرب بندے کو معلوم ہو جائے، اس کے بارے میں بھی یہی حال ہوگا۔ لہذا آپ کا یہ کہنا کہ خبر رسول کی یہ صفت تو صرف متواتر میں ہوتی ہے، لہذا خبر رسول کے متواتر والی صورت یہ متواتر خبر متواتر کی قسم نہ ہو کر کے اس کی قسم ہو جائے گی، یہ صحیح نہیں، بلکہ یہ خبر صادقی کی قسم ہے، اور اس کے علم بمانا اعتقاد کی کئی صورتیں ہیں، یہ متواتر میں منحصر نہیں ہے۔ یہ جواب ہو گیا تھا، اس پہ میں نے سیدی عبدالعزیز دباغ کا ایک واقعہ بھی بتایا تھا۔ بہرحال آگے یہ ایک اور اعتراض کرتے ہیں کہ خبر رسول جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے تواتر کے ساتھ منقول ہو، یا رسول کریم کے دہن مبارک سے بالمشافہ اسے سنا گیا ہو، تو اس کے بارے میں جو علم حاصل ہوگا وہ تو علم ضروری ہوگا کہ یہ خبر رسول ہے، تواتر کے ساتھ منقول ہے خبر، تو کیا کہیں گے کہ یہ خبر رسول ہے، یقینی طور پہ ضروری طور پہ یہ خبر رسول ہے۔ آقا کریم کے زبان اقدس سے صحابہ کرام سن رہے ہیں، انہیں یقین ہے، علم ضروری ہے کہ یہ خبر رسول ہے، کہ استدلال کرنا پڑے گا، تواتر کے ساتھ منقول ہے، خود رسول کریم کی زبان سے صحابہ سن رہے ہیں، تو اس کے خبر رسول ہونے میں استدلال کی ضرورت ہے، کسی استدلال کی ضرورت نہیں ہے، یہ بالبداہت اور ضروری طور پہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ خبر رسول ہے۔ معترض کا یہ کہنا ہے، آپ نے کہا ہے کہ خبر رسول سے حاصل ہونے والا علم جو ہوتا ہے وہ علم استدلالی ہے، جب تواتر کے ساتھ منقول ہو، رسول کے زبان سے سنا گیا ہو، تو علم استدلالی کیا، وہ تو علم ضروری ہے، جیسے بدیہیات میں ہوتا ہے، محسوسات میں ہوتا ہے، وہاں استدلال کی ضرورت نہیں ہے، یہاں بھی استدلال کی ضرورت نہیں ہے، آپ اسے استدلالی کیسے کہہ رہے ہیں؟ اس کا یہ جواب دیں گے۔ پہلے اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ فَإِنْ قِيلَ، اگر یہاں یہ شبہہ پیش کیا جائے، فَإِذَا كَانَ مُتَوَاتِرًا، جب رسول کی خبر متواتر ہو، او مسموعاً من فی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا رسول اللہ کی زبان سے رسول کریم کے دہن مبارک سے اس خبر کو سنا گیا ہو، کان العلم الحاصل بھی ضروری، تو اس سے حاصل ہونے والا علم کیا ہوگا؟ ضروری ہوگا، بدیہی ہوگا، کچھ سوچنا ہی نہیں ہے کہ یہ خبر رسول ہے کہ نہیں ہے، وہ خبر رسول، کما ہوا حکم سائر المتواترات، جیسا کہ یہی حکم تمام متواترات کا ہے کہ اس سے حاصل ہونے والا علم کیا ہوتا ہے؟ علم ضروری ہوتا ہے۔ والحسیات، اور تمام حسیات کا بھی یہی حکم ہے، لا استدلالین، تو وہ استدلالی نہیں ہوگا، خبر رسول سے حاصل ہونے والا علم ضروری ہوگا، استدلالی نہیں ہوگا۔ پھر آپ نے یہ کیوں کہا ہے کہ خبر رسول سے حاصل ہونے والا علم جو ہے وہ کیا ہے؟ استدلالی ہے۔ یہ تو بدیہیات کی طرح سے، متواترات کی طرح سے، حسیات کی طرح سے ہو گیا ہے، اور اس سے حاصل ہونے والا جو علم ہے وہ علم ضروری ہے۔ علامہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بھی صحیح، اس میں کوئی کلام نہیں ہے نا۔ آپ کا اعتراض جو ہے یہ ایک حیثیت سے صحیح ہے، خبر رسول کی دو حیثیتیں، ایک خبر رسول کہ یہ رسول ہی کی خبر ہے نا، اور ایک اس خبر کا صحیح ہونا، اس خبر کے مضمون کا
صحیح ہونا، تو دو چیزیں ہیں، خبر بحیثیت خبر کہ یہ رسول کی خبر ہے، کسی اور کی خبر نہیں، اور دوسری چیز کیا ہے، اس خبر کے مضمون کا صحیح ہونا۔ تو دو چیزیں ہوئیں، جیسے میں ہی یہ کہوں کہ کل مدرسے میں چھٹی نہیں ہے، کل مدرسے میں چھٹی نہیں ہے، تو اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ میں خبر دے رہا ہوں کہ کل مدرسے میں چھٹی نہیں ہے، یا آپ کے جو صدر مدرس ہوں وہ کہیں کل مدرسے میں چھٹی نہیں ہے، تو آپ کیا کہیں گے، یہ خبر ہے اور فلاں کی خبر ہے، صدر المدرسین کی خبر ہے، کسی اور کی خبر نہیں ہے۔ اور ایک یہ ہے اس خبر کے مضمون کا صحیح ہونا، دو چیزیں، ظاہر سی بات ہے کل چھٹی نہیں ہے، اس خبر کا مضمون صحیح بھی ہے، تو ایک ہے کہ رسول کی خبر ہے، کسی اور کی خبر نہیں، جیسے یہاں ہے کہ صدر المدرسین کی خبر ہے، کسی اور کی خبر نہیں ہے، اور ایک ہے اس خبر کے مضمون کا صحیح ہونا۔ تو خبر رسول کی ہے یہ علم ضروری ہے، اس کا کیا علم جو ہوتا ہے وہ ضروری ہوتا ہے، اور اس خبر کا مضمون صحیح ہے یہ استدلالی ہوتا ہے، دو چیزیں، اس خبر کا مضمون صحیح ہے یہ کیا ہوتا ہے، استدلالی ہوتا ہے، کیونکہ صدق خبر یہ تواتر کے لوازم میں سے نہیں ہے کہ اگر خبر متواتراً منقول ہو تو اس کا مضمون صادق بھی ہو، یہ کوئی ضروری نہیں، یہ تو ہوگا ضروری طور پہ کہ یہ فلاں کی خبر ہے، لیکن اس کا مضمون صحیح بھی ہو، صادق بھی ہو، یہ تواتر کے لیے لازم نہیں ہے۔ اس کو ایک مثال سے آپ سمجھیں کہ جیسے مسیلمہ کذاب ہے، آپ نے بہت نام اس کا سنا ہے، تواتر کے ساتھ منقول ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تواتر کے ساتھ منقول ہے، سب کو معلوم ہے، تو اس کے دعوے نبوت کا دعویٰ کرنا یہ متواتراً منقول ہے، لہذا آپ یہ کہیں گے کہ اس کے کیا نام، یہ خبر کیا ہے، متواتر ہے، تواتر کے ساتھ یہ منقول ہے کہ مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، لیکن تواتر کے ساتھ منقول ہونے کی بنیاد پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ دعوے نبوت میں صادق ہے، اس خبر کا مضمون صحیح ہے، اس خبر کا مضمون صادق ہے، وہ صحیح نبی ہے، کہہ سکتے ہیں۔ تو صدق خبر کے مضمون کا صحیح ہونا یہ تواتر کے ساتھ منقول ہونے کو لازم نہیں ہے، مسیلمہ کذاب کے نبوت کا دعویٰ کرنا تواتراً منقول ہے، لیکن اس خبر کا مضمون صادق نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ میں ہی کہوں کہ کل چھٹی ہے، میں کہوں کہ کل چھٹی ہے تو یہ میری خبر ہے، آپ کو یہ یقین ہے کہ یہ میری ہی خبر ہے، لیکن اس خبر کا مضمون صحیح ہے، اس خبر کا مضمون صحیح نہیں، تو صدق خبر یہ تواتر کے لیے لازم نہیں ہے۔ یہاں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ یہ رسول کی خبر ہے، جب تواتر کے ساتھ منقول ہوگا، رسول کریم کے زبان اقدس سے دانے مبارک سے اسے سنا گیا ہوگا، تو وہ علم ضروری ہوگا کہ یہ خبر رسول ہے، وہاں استدلال وغیرہ کی کوئی حاجت نہیں ہے، لیکن اس خبر کا مضمون صادق ہے، اس خبر کا مضمون صحیح ہے، یہ کیا ہے، علم استدلالی ہے، جیسے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، مان لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ یہ خبر متواتر ہے، اگرچہ اصطلاح کے اعتبار سے یہ خبر مشہور ہے، مثال میں انہوں نے اسی کو ذکر کیا ہے، مان لیں آپ کی یہ کیا ہے، خبر متواتر ہے، تو اب البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، یہ خبر رسول ہے، کسی اور کی خبر نہیں ہے، یہ ضروری طور پہ حاصل ہوگا، ہے نا، اس میں استدلال وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تواتر کے ساتھ منقول ہے، رسول کریم کی زبان اقدس سے اسے سنا گیا، لیکن اس خبر کا مضمون صحیح ہے کہ نہیں،
اس خبر کا مضمون صادق ہے یا نہیں، یہ استدلالی ہے، یعنی آپ کو یہ استدلال کرنا پڑے گا کہ یہ ایسے کی خبر ہے کہ جس کے ہاتھ پر اللہ نے معجزہ کو ظاہر فرمایا اس کی تصدیق کے لیے، اور اس لیے وہ اپنے لائے ہوئے تمام احکام میں صادق ہوگا، اور جس خبر کی یہ شان ہو کہ جس کے ہاتھ پر معجزہ کا ظہور ہوا اس کی خبر ہو، وہ خبر صادق ہوتی ہے، لہذا یہ خبر صادق ہے اور اس کا مضمون صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں دو چیزیں ہیں، ایک خبر بحیثیت خبر اور ایک اس خبر کے مضمون کا صحیح ہونا۔ آپ کا اعتراض صرف ایک شق پر، ایک شق ہم اس کو مانتے ہیں کہ اس سے وہ علم ضروری ہے، لیکن دوسری چیز مضمون کا صحیح ہونا، صادق ہونا، یہ استدلالی ہے نا، اسی کو انہوں نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ سمجھ میں آ گیا ہے؟ دیکھنا کھلنا ہم اس کا جواب دیں گے۔ العلم الضروری فی المتواتر، خبر متواتر میں علم ضروری وہ العلم بکونہ خبر الرسول، وہ اس بات کا علم ہے کہ یہ رسول کی خبر ہے، کسی اور کی خبر نہیں ہے۔ جب تواتر کے ساتھ منقول ہوگا تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ رسول ہی کی خبر ہے، کسی اور کی خبر نہیں ہے۔ لأن هذا المعنى هو الذي تواتر الاخبار به، کیونکہ یہی معنی ہے جس کی خبریں تواتر کے ساتھ ہیں، هو الذي تواتر الاخبار به، جس کی لأن هذا المعنى، کیونکہ یہی معنی ہے وہ الذي تواتر الاخبار به، جس کی تواتر کے ساتھ الذي تواتر الاخبار به، جس کی خبر کو یا خبروں کو تواتر کے ساتھ نقل کیا گیا ہے۔ وفی المسموع من فی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک سے سنا گیا ہے، ہوا ادراک الالفاظ، وہ ان الفاظ کا ادراک کرنا، وہ کونہا کلام الرسول، اور ان الفاظ کا کلام رسول ہونے کا ادراک کرنا ہے۔ رسول کی زبان اقدس سے سنا جا رہا ہے تو اس کا معنی کیا ہے کہ یہ الفاظ رسول ہی کے ہیں، کسی اور کے یہ الفاظ نہیں ہیں۔ تو ایک حیثیت ہے اس خبر کے اور ان الفاظ کے بارے میں کہ یہ خبر رسول ہے، کسی اور کی خبر نہیں ہے، یہ الفاظ جو ہیں یہ رسول کے الفاظ ہیں، کسی اور کے الفاظ نہیں ہیں۔ اس کا جو علم ہوتا ہے وہ علم بدیہی ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، استدلال کی حاجت نہیں ہے۔ والاستدلالی هو العلم بمضمونہ، اور جو خبر رسول سے علم استدلالی ہوتا ہے وہ اس کے مضمون کا علم ہے، اس کے مفہوم اور مدلول کے ثابت ہونے کا علم ہے کہ اس کا مضمون صحیح ہے، اس کا مدلول ثابت ہے، یہ استدلالی ہے۔ مثلا قولہ علیہ السلام، مثال کے طور پہ رسول کریم کا یہ ارشاد، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، علما بالتواتر، تواتر کے ساتھ ہمیں معلوم ہے انہ خبر الرسول علیہ السلام، کہ یہ رسول کی خبر ہے، وہ ہوا ضروری، اور یہ ضروری ہے، بالبداہت ہے کہ اس میں استدلال وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب تواتر کے ساتھ یہ منقول ہے تو ضروری طور پہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ رسول ہی کی خبر ہے، کسی اور کی خبر نہیں ہے۔ پھر اس میں ایک دوسری چیز ہے، ثم علم منہ انہ یجب، پھر اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مدعی پر بیانہ واجب ہے اس خبر کا مضمون، جیسے کل میں نے بتایا تھا مضمون خبر، ایک ہوتا ہے مضمون جملہ، ایک ہوتا ہے مضمون خبر۔ جیسے لہو علیہ الف درہم، اس کا میرے ذمہ 1000 ہے، تو ایک تو یہ خبر ہے، اور ایک اس کے ضمن میں اقرار کا معنی پایا جا رہا ہے، یہی اقرار مضمون جملہ، اقرار یہی کیا ہے؟ مضمون جملہ ہے۔ یہاں ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، تو مدعی کے ذمہ بینہ ہے، یہی کیا ہے؟ مضمون جملہ ہے نا، مضمون خبر ہے۔ تو اس خبر کے مضمون کا صحیح ہونا یہ ضروری نہیں، کیونکہ تواتر کے ساتھ منقول ہونا یہ صدق خبر اور اس مضمون کے صحیح ہونے کو لازم نہیں ہوتا ہے، جیسے کہ میں سمجھا چکا ہوں۔ ثم علم منہ، پھر اس سے یہ بھی معلوم ہوا
अन्नहु यजिबु अन तकून अलबय्यनतु अलल मुद्दई, कि मुद्दई पर बैना ज़रूरी है, वो हुआ इस्तदलालियुन, और ये इल्म जो हासिल होता है कि मुद्दई पर बैना है, ये इस्तदलाली है। इसमें इस तरीके से मुकद्दमात कायम करने होंगे कि ये ऐसे की खबर है जिसकी रसालत मोजज़े से साबित है, और जिस खबर की ये शान हो उसका मजमून सही होता है, वाक़े होता है, साबित होता है। लिहाजा इस खबर का मजमून क्या है? वाक़े है और साबित है और सही है। फ़इन क़ील, अब एक शुबहा और, एतराज़ पे एतराज़ है ना। इन्होंने कहा कि खबर सादिक की दो किस्में, कौन कौन? खबर मुतवातिर और खबर रसूल। कहते हैं दो नहीं और भी है ना। अल्लाह की खबर, फरिश्तों की खबर, इजमाए उम्मत की खबर, ऐसी खबर जो ऐसे कराइन पर मुश्तमिल हो जो झूठ के एहतिमाल को खत्म कर दे, वो भी खबर सादिक है। जैसे जैद बहुत बीमार था, कब बहुत दिनों से बीमार था, आपको मालूम है, और फिर अचानक आप घर से बाहर निकलते हैं, देखते हैं कि उसके घर वाले सब रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, है ना, औरतें सीना को भी कर रही हैं, बच्चे बिल्कुल परेशान हैं, आपको होगा मर गया, होगा कि नहीं? कर ही ना पाया जा रहा, आपको मालूम था कि वो बहुत बीमार है, और फिर अचानक सब लोग रोने चिल्लाने लगे, तो ये होता है कि मर गया है। तो यहाँ झूठ का एहतिमाल खत्म हो जाता है। तो ये चीजें भी खबरें सादिक हैं। लिहाजा आपका ये कहना कि खबरें सादिक दो ही है, ये सही नहीं है। इसका जवाब नीचे आ रहा है, पहले देख लें। फ़िर क़ील, अगर ये कहा जाए अल खबरु सादिको अल मुफीदु लिल इल्म, खबरें सादिक जो यकीन और इल्म का फायदा दे, वो दो में मुनहसिर नहीं है। आपने कहा दो ही है, ये कहते हैं कि दो नहीं है। बल कद यकूनु खबरन लिल्लाह, बल्कि वो कभी अल्लाह की खबर होती है, और खबर अल मलिक, मलक या फरिश्ते की खबर होती है, और खबर अहलिल इजमाए या इजमाए उम्मत की खबर होती है, अविल खबर अल मकरूना, या ऐसी खबर होती है जो ऐसे कराइन पर मुश्तमिल हो जो झूठ के एहतिमाल को ख़त्म कर दे। कल खबर बेखुदूम ज़ैदिन, अच्छा ये दूसरी मिसाल दे रहे हैं, जैसे कि जैद के आने की खबर इंदा तसारुए कौमिही इला दारिही, तेजी के साथ लोगों के उसके घर की तरफ जाने के वक्त, यानी बहुत दिनों से जैद गायब था, आपने खबर सुनी कि जैद आ गया है, और देख रहे हैं कि लोग तेजी से उसके घर की तरफ जा रहे हैं, बहुत सारे लोग, तो क्या लग रहा है वाकई आ गया है ना, एक जमाने के बाद आया है, गायब था इसलिए लोग देखने के लिए जा रहे हैं। तो ये ऐसी खबर है कि जो ऐसे कराइन पर मुश्तमिल है जिससे झूठ का एहतिमाल खत्म हो जाता है। तो ये तमाम चीज़ें मुफीद इल्म होती हैं, लिहाजा खबर सादिक को दो में मुनहसिर करना ये सही नहीं है। कुल्ला, हम कहेंगे ये इसका जवाब ये देते हैं कि खबर से मुराद जो बगैर किसी वास्ता और सबब के कराइन से कता नज़र करते हुए, सरफे नज़र करते हुए आम मखलूक को जिसके ज़रिए से इल्म हासिल हो, यहाँ वो मुराद है। खबर मुतवातिर के ज़रिए से, है ना, बगैर किसी करीना के आम लोगों को इल्म हासिल होता है, लिहाजा उसे एक सबब बना दिया, एक किस्म उसे बनाया। और खबर रसूल के ज़रिए से भी बगैर किसी करीना के आम लोगों को इल्म उससे हासिल होता है, लिहाजा एक किस्म उसे बना दिया। अल्लाह की खबर से अंबिया किराम को इल्म होगा ना, उनके वास्ते से आम लोगों को होगा, इसलिए उसे नहीं बनाया, खबर रसूल में उसे शामिल कर दिया। फरिश्तों की खबर, अंबिया किराम के पास हजरत जिब्रील आते थे, अंबिया किराम को होता है, आम खल्क को नहीं होता है, इसलिए उसे भी खबर रसूल में शामिल कर दिया। इजमाए उम्मत है, ये भी खबर रसूल में शामिल है, क्योंकि ला तज्तमिउ उम्मती अला दलाला, या क्या है, मन युशाकिकुर रसूल मन युशाकिकुर रसूला, आयत करीमा पढ़ो। अरे जिसमें है नुअल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम, मन युशाकिकुर रसूला व यत्तबि सबीला गैरिल मोमिनीन, है ना, नुअल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम। तो इससे भी
اجماع کی حجیت کے بارے میں معلوم ہوتا ہے۔ تو اجماع کی جو خبر ہے، اجماع امت، یہ بھی خبر رسول میں شامل ہے، الگ سے اس کو شمار کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اور ایک قید تو انہوں نے بڑھا ہی دی ہے کہ عام مخلوق کو اس سے علم حاصل ہو، اس میں قرائن وغیرہ کا کوئی لحاظ نہ ہو، لہذا وہ خبر جو قرائن پر مشتمل ہونے کی بنیاد پر جس سے علم حاصل ہو وہ تو اس سے خارج ہی ہو جائے گا۔ لہذا دو میں جو انحصار انہوں نے کیا ہے وہ انحصار صحیح ہے۔ قلنا، ہم اس کا جواب دیں گے، المراد بالخبر خبر یکون سببا للعلم لعامۃ الخلق، کی خبر سے مراد ایسی خبر ہے جو صرف خبر ہونے کی حیثیت سے، بمجرد کون ہی خبرن، جو صرف خبر ہونے کی حیثیت سے، خبر ہونے کی وجہ سے عام مخلوق کے لیے سبب علم بنے، ما قطع النظر عن القرائن المفیدہ للیقین بدلالۃ العقل، ایسے قرائن سے صرف نظر کرتے ہوئے جو عقل، دلالت عقل کی بنیاد پر یقین کا فائدہ دے رہے ہوں، ایسے قرائن کی وہاں ایسے قرائن کا لحاظ نہ ہو۔ تو ما قطع النظر عن القرائن کہہ کر کے انہوں نے اس خبر کو خارج کر دیا جو ایسے قرائن پر مشتمل ہو جو جھوٹ کے احتمال کو ختم کر دے۔ اور ایک چیز جو انہوں نے یہ ذکر کی کہ صرف خبر ہونے کی وجہ سے وہ عام مخلوق کے لیے سبب علم بنے، اس سے خبر الہی بھی خارج، خبر رسول فرشتے کی خبر بھی خارج، اجماع امت بھی خارج، بلکہ یہ سب کے سب کس میں شامل ہو جائیں گے؟ خبر رسول میں۔ خود ہی یہ بتا رہے ہیں فخبر اللہ تعالی، لہذا اللہ کی جو خبر ہے یا فرشتے کی جو خبر ہے، انما یکون مفیدا للعلم بالنسبت الی عامۃ الخلق، یہ علم کا فائدہ دیتے ہیں عام مخلوق کی جانب نسبت کرتے ہوئے، جبکہ ان کے پاس رسول کی جانب سے وہ پہنچے۔ صرف خبر ہونے کی حیثیت سے وہ عام مخلوق کے لیے سبب علم نہیں بنتے ہیں، بلکہ عام مخلوق کے لیے وہ سبب علم اس وقت بنتے ہیں جب رسول کے واسطے سے امت تک وہ چیزیں پہنچیں۔ لہذا اللہ کی جو خبر ہے یا فرشتے کی جو خبر ہے، یہ جب عام مخلوق کے لیے صرف خبر ہونے کی حیثیت سے سبب علم نہیں ہے تو ان کو خبر صادق کی قسم بنانا بھی مناسب نہیں ہے۔ فحکم و حکم الرسول، تو جب یہ رسول ہی کے واسطے سے چیزیں آ رہی ہیں، اللہ کی خبر رسول کے واسطے سے ملی، یا فرشتوں کی جو خبریں ہیں وہ رسول ہی کے ذریعے سے عام مخلوق کو حاصل ہو رہی ہیں، تو وہ خبر رسول کے حکم میں ہے۔ فحکم حکم الرسول، لہذا اس خبر کا حکم وہی ہوگا جو رسول کی خبر کا حکم ہے، وہ اسی میں شامل ہوگا۔ ایک دوسری چیز تھی وہ خبر اہل الاجماع فی حکم المتواتر، اہل اجماع کی جو خبر ہے وہ متواتر کے حکم میں ہے، وہ متواتر، اسے متواتر مجازن کہا جا رہا ہے کہ فقہائے امت نے کسی حکم شرعی پر اتفاق کر لیا تو وہ حکم اجماعی ہوتا ہے۔ تواتر کے ساتھ جو شرطیں ہیں تواتر کی، وہ چیزیں وہاں نہیں پائی جا رہی، لیکن فقہائے امت نے اس پر اتفاق کیا ہے، اس لیے وہ متواتر کے حکم میں ہے، اور جب متواتر کے وہ حکم میں ہے تو وہ متواتر میں شامل ہو جائے گا۔ وہ خبر اہل الاجماع فی حکم المتواتر، اور اہل اجماع کی جو خبر ہے وہ مجازن متواتر ہے، اور جب یہ مجازن متواتر ہے تو یہ اسی حکم میں شامل رہے گا۔ اس تقریر پر جو ابھی تقریر ہو رہی ہے نا، ابھی دوسری تقریر کریں گے، حکم رسول میں، خبر رسول میں شامل کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وخبر اہل الاجماع فی حکم المتواتر ہے، اور اہل اجماع کی جو خبر ہے وہ حکماً متواتر ہے، عقل عادتاً ان کے جھوٹ پر اتفاق کر لینے کو جائز نہیں رکھتی ہے، لیکن یہ دلیل کی جانب نظر کرتے ہوئے وہ دلیل جو آیت کریمہ ہے من یشاقق الرسول والی آیت کریمہ، اور لا تجتمع امتی علی الضلالہ،
تو ان دلائل کی جانب نظر کرتے ہوئے ہے نا اہل اجماع کی جو خبر ہے نا وہ نہیں، وہ متواتر کے حکم میں ہے نا۔ ان دلائل کی جانب نظر کرتے ہوئے اس خبر کے صادق ہونے کا علم ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی خبر ہے جو فقہائے امت ہے اور یہ دلیلیں بھی ہیں، لہذا یہ متواتر کے حکم میں ہوگا، حقیقتاً متواتر نہیں ہوگا۔ دوسری چیز وقت یجاب، اور کبھی متواتر کے بارے میں یہ جواب دیا جاتا ہے بأنه لا يفيد بمجرده، کہ خبر متواتر علم کا فائدہ نہیں۔ اچھا، وقت یجاب، اور کبھی یہ جواب دیا جاتا ہے کہ اہل اجماع کی خبر مفید علم نہیں ہے بمجرده، صرف خبر ہونے کی حیثیت سے، بل بالنظر الی الادلۃ الدالہ علی کون الاجماع حجہ، بلکہ ان دلیلوں کی جانب نظر کرتے ہوئے جو اجماع کے حجت ہونے پر دلالت کر رہی ہیں، تو ان دلیلوں کی جانب نظر کرتے ہوئے یہ کیا نام ہے، اجماع یہ مفید علم ہے۔ جیسے میں یشاقق الرسول کی آیت کریمہ ہے، یا لا تجتمع امتی علی الضلالہ، یہ حدیث پاک ہے۔ ان دلیلوں کی جانب نظر کرتے ہوئے اجماع یہ مفید علم ہے۔ اجماع بحیثیت اجماع یہ مفید علم نہیں ہے۔ اس سے یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ عام خلق کو جو اجماع کے ذریعے سے علم ہوتا ہے وہ ان دلائل کی جانب نظر کرتے ہوئے، لہذا مقسم یعنی خبر صادق میں اجماع شامل ہی نہیں، اور جب اس میں اجماع شامل ہی نہیں ہے تو اس کو کسی اور میں یہ کہنا کہ یہ خارج ہو رہا ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہوگا۔ جب مقسم میں شامل ہو یہ اور خارج ہو رہا ہو تو اعتراض کرنا صحیح ہوگا۔ اس کے ذریعے سے عام خلق کو صرف خبر ہونے کی حیثیت سے علم حاصل نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کی بنیاد پر علم اس لیے حاصل ہوتا ہے کہ یہ ان دلائل سے مبرہن ہے۔ میں یشاقق کے رسول کی آیت کریمہ ہے اور لا تجتمع امتی علی الضلالہ ہے۔ اچھا، انہوں نے تو یہ بات کہہ دی۔ وقت یجاب، اور کبھی اس کا یہ جواب دیا جاتا ہے کہ اجماع یہ مفید علم نہیں ہے، اجماع ہونے صرف اجماع ہونے کی وجہ سے، بلکہ اس بات کی جانب نظر کرتے ہوئے، ان دلیلوں کی جانب نظر کرتے ہوئے جو اجماع کے حجت ہونے کی دلیل ہیں۔ علامہ اس پر اعتراض کر رہے ہیں کہ یہی حال تو خبر رسول کا بھی ہے کہ خبر رسول یہ مفید علم نہیں ہے عام خلق کے لیے، اس حیثیت سے کہ وہ خبر رسول ہے، بلکہ اس حیثیت سے کہ وہ ایسے شخص، ایسی ذات کا کلام ہے جس کی معجزے سے جس کا صدق ظاہر ہے، لہذا یہ کلام صادق ہے اور اس کا مضمون واقع ہے۔ تو اگر دلیلوں کی جانب نظر کرتے ہوئے اجماع مفید علم ہے اور اس کی بنیاد پر وہ مقسم خبر صادق میں شامل نہیں ہے تو خبر رسول بھی اس میں شامل نہیں رہے گا۔ اس جواب کو دیکھیں، قلنا، ہم اس کا یہ جواب دیں گے وکذالک خبر الرسول، یہی حال تو خبر رسول کا بھی ہے کہ وہ استدلالی ہے، وہ لہذا جو ہے نا استدلالی ہے، اسی وجہ سے اسے استدلالی قرار دیا گیا ہے کہ وہ خلق کے لیے مفید علم دلیل کے اعتبار سے ہے۔ جیسے کیا نام ہے، اجماع ہے، اجماع کو آپ خارج کر دیں گے تو یہ بھی خارج ہو جائے گا، لیکن اس کا یہ جو علامہ نے اعتراض کیا ہے یہ اعتراض بھی صحیح نہیں ہے نا۔ یہ اعتراض اس لیے صحیح نہیں ہے کیونکہ مجیب نے جو یہ کہا ہے کہ اجماع بحیثیت اجماع یہ مفید علم نہیں ہے بلکہ دلائل کی بنیاد پر وہ مفید علم ہے، حدیث پاک کی وجہ سے یا خبر الہی میں یشاقق رسول کی بنیاد پر، تو اب اس حدیث کی بنیاد پر اجماع یہ کس میں شامل ہے، خبر رسول میں، اور جب خبر رسول میں شامل ہے نا تو اس کو الگ سے شمار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے اس سے یہ سمجھ لیا ہے نا کہ اجماع کو مقسم ہی سے خارج کیا جا رہا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے خبر رسول کو بھی خارج کر دیا، یہ مراد نہیں ہے۔ لہذا علامہ کا اعتراض جو انہوں نے کیا ہے
کہ اس تقدیر پر تو خبر رسول بھی خارج ہو جائے گا، ان کا اعتراض بھی درست نہیں ہے۔